ماشاءاللہ۔ میں اگلی شخصیت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی پیر ہادی بخش صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ہب چوکی بلوچستان سے آپ تشریف لائیں، خانقاہ رحیم آباد شریف تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والوفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ العظیم۔ دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل صاحب عرس حضرت خواجہ خواجگان پیر طریقت علامہ مولانا شیخ عالم پیر علاء الدین صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے مغفرت و بخشش عطا فرمائے، اور ان کے فیضان و برکات کو ان کے تمام خلفاء مریدین معتقدین پر بارش کی طرح نازل فرمائے۔ بالخصوص اللہ عز و جل ان کے خاص خلیفہ ہمارے پیارے رفیق و اعلیٰ محبوب جناب خواجہ پیر طریقت پیر عبد المجید صدیقی دامت برکاتہم العالیہ پر نازل فرمائے۔ رب تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، دل کے اعلیٰ کمالات، اعلیٰ درجہ کے قلب کی سلامت اور نفس کی طمانینت، اسلام کی خدمت، قرآن و سنت کی نصرت و خلق خدا کی خدمت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ دل نے چاہا آپ کو میں ایک حدیث سناؤں، بس مقصد یہ ہے کہ یار کی کوئی بات ہو وہ سمجھ میں آئے تو کافی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، نام ہے ربیعہ، بن منا بیٹا، کعب منا اس کے ابو کا نام ہے، کعب کا بیٹا ربیعہ، انصاری ہیں، مدینہ کے ہیں۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہتا تھا، رات کو جاگ کر یار کی چوکی داری کے حقوق سر انجام دیتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والا برتن بھر کر انتظار کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اٹھاتا تھا، آپ کے لیے مصلی نماز کے لیے بچھاتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اور مشکاہ شریف باب السجود و فضلہ میں نقلاً موجود ہے۔ کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابیت مانا رات گزارتا تھا، سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، ساری رات حضور کی خدمت کرتے تھے۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وضو منا وضو کا پانی، حاجتہ منا جو ضرورت کی چیزیں تھی سب، جس میں مسواک بھی ہے، مصلی بھی ہے، جس کام کی ضرورت پڑتی تھی وہ ہر چیز میں حضور کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میری خدمت دیکھی، میری محبت دیکھی، میری صداقت دیکھی، رحمت کے جوش میں آئے، فرمایا ربیہ کیا مانگنا چاہتے ہو، آج تیرے مانگنے کا وقت ہے، سل یا ربیہ، مجھ سے کوئی چیز مانگ لیں، آج دینے کے کیفیت میں ہوں، آج عطا کرنے کی حالت میں ہوں، آج میری رحمت جوش میں ہے،
میری خاص قسم کی شفقت موج زن ہے، بس مانگنے کی دیر ہے، ملنے کی دیر نہیں۔ میں یہ استدلال کرتا ہوں، اگر آپ اللہ والوں سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو پھر خدمت کریں۔ دیکھیے حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں خدمت کرتا رہا، ساری رات جاگتا رہا، لوٹے بھرتا رہا، مصلے بچھاتا رہا، جو کچھ ضرورت تھی سب مہیا کرتا رہا۔ حضور نے جب میری محبت دیکھی، میری خدمت دیکھی، اندر کی صداقت دیکھی تو جوش میں آئے، فرمایا ربیعہ مانگنے کی دیر ہے، ملنے کی دیر نہیں۔ تو اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو پہلے نفس مارو، اپنے بڑوں کا اکرام و ادب کرو، خدمت میں اعلیٰ مقام پاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پاؤ گے۔ ابا کی بھی خدمت کریں گے، ابا سے دولت لیں گے، امی کی خدمت کریں گے تو انعام پائیں گے، استاد کی خدمت کریں گے تو علم پائیں گے، اللہ والوں کی خدمت کریں گے تو اللہ کی طرف سے ولایت پائیں گے۔ با ادب با نصیب کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب۔ ہر کی خدمت کرد او مخدوم شدو، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شدو، ہر کے خود را دید او محروم شدو۔ جس آدمی نے خدمت کی اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو مخدوم بنایا، محبوب بنایا، مرغوب بنایا۔ جو غلام بنا اللہ نے اس کو امام بنایا۔ خدمت کرو تاکہ مخدوم بنو۔ جو اپنے آپ کو دیکھے گا، یہ راز کی بات ہے، خدمت سے وہ محروم ہوتا ہے، کہتے ہیں میں بڑا، میں عالم، میں زمیندار، میں دنیا دار۔ جو اپنے آپ کو دیکھے گا بڑا بڑا، وہ محروم ہوگا۔ ہر کے خود را دید، اپنے آپ کو دیکھے گا محروم شدو۔ اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو غلام بناؤ تاکہ محبوب کی طرف سے انعام پاؤ۔ یہ جتنے اللہ والے مخدوم بنے، خدمت کر کے مخدوم بنے ہیں۔ میں سالانہ عرس پر گیا تھا حضرت خواجہ پیر علاء الدین صدیقی علیہ رحمہ کے نیریاں شریف، تو وہاں اعلان ہوا کہ فلاں آدمی نے اتنی خدمت کی ہے، فلاں نے اتنی خدمت کی ہے۔ وہاں جناب پیر عبدالمجید صاحب کا بھی نام آیا، انہوں نے نیریاں شریف اپنے پیر کی دربار میں اتنا مال خدمت پیش کی ہے۔ تو میں خوش ہوا، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے ان کو خلیفہ جو بنایا، ان کو جو اس مقام پر سرفراز کیا، اپنے بزرگوں کی انہوں نے خدمت کی، اللہ نے ان کو مخدومیت دی۔ جو خدمت کرے گا تو مخدوم بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھی، خدمت دیکھی، نسبت دیکھی، الفت دیکھی، صداقت دیکھی، جوش میں آئے، فرمایا سل، مانگو مجھ سے۔ اب ربیعہ بن کعب امتحان میں آگے کیا مانگتے ہیں؟ ہمیں اگر کوئی کہے جوش میں تو مانگو تو ہم کہیں گے سی ہمیں سب سے پہلے تو بیوی ملے، پھر کہیں گے سی ہمیں 2 لاکھ ملے، 1 کروڑ ملے یا زمین ملے۔ ہماری طرف دنیا کے مفاد، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات کی طرف ہے، لیکن قربان اس صحابی پر کہ جواب کیسا پیارا دیا۔ حضور نے مطلق فرمایا مانگو جو کچھ مانگنا ہے، سل کا مفعول بھی محذوف ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی چیز مانگو، دین کی چیز مانگو، فرمایا جو چاہتے ہو مانگو، آج آپ کو اختیار ہے۔ لیکن قربان حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جواب میں فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کے ساتھ ہونا جنت میں۔ جنت کا لفظ پہلے نہیں فرمایا، پہلے فرمایا آپ کے ساتھ ہونا۔ اسألک مرافقتک، آپ کے ساتھ ہونا، دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کی رفاقت میں ہوں، وہ مزہ آتا ہے کہ ایسا مزہ مجھے اور کسی جگہ نہیں آئے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ سے جدا ہو جاؤں، مجھے وہاں آپ کی خدمت نہ ملے،
مجھے وہاں آپ کی رفاقت نہ ملے، یہ دولت نہ ملے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی رفاقت ملی ہے، مجھے قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہونا، ان کی محبت میں ہونا، ان کی سنگت میں ہونا، ان کی یاری میں آنا، ان کی دوستی میں آنا، ان کی رفاقت میں آنا، ایسی بڑی دولت ہے کہ ایسی دولت اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے قرآن کی، یہ آیت مبارک سنیے۔ حسن اولئک رفیقا۔ حسن فعل تعجب ہے، منا کتنا زیادہ اچھا ہے۔ حسن وہوا بہتر ہے، کیا خوب صورت ہے۔ حسن فعل تعجب کا صیغہ ہے، صرف ماضی کا صیغہ نہیں۔ کیسا تو اچھا ہے، حیرت انگیز اچھا ہے، تعجب میں ڈالنے کے درجے میں اچھا ہے۔ کس کے لیے فرمایا؟ اولئک رفیقا۔ یہ جو چار طبقے بیان ہوئے، نبیوں کی یاری اور صدیقین کی یاری، شہداء کی یاری، صالحین کی یاری، یہ جو چار طبقے ہیں اللہ والوں کے، ان کی یاری اتنا اچھی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی یاری نہیں۔ حسن اولئک رفیقا۔ بتا آپ کی یاری کس سے ہے، آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس سے ہے، آپ کی صحبت کس سے ہے، آپ کی رفاقت کس سے ہے۔ اگر آپ کی رفاقت کسی ولی اللہ سے ہے، خدا کی قسم روئے زمین سے بڑھ کر دولت تجھے ملی ہے۔ ابو بکر کو سب سے بڑی دولت اس لیے ملی ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت ملی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو بڑی دولت ملی کہ اپنے شیخ باقی باللہ کی رفاقت ملی ہے۔ حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی کو بڑی دولت ملی اس لیے کہ ان کو اپنے پیر خواجہ محی الدین صاحب کی رفاقت ملی ہے۔ اے پیر عبد المجید، آپ کو جو بڑی دولت ملی ہے، یہ وہی دولت ہے جو آپ کو پیر علاء الدین کی رفاقت ملی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَسُنَ، کیا خوب ہے، اعلیٰ درجے کا، حیرت انگیز اچھا ہے۔ تعجب، تو اس کو کہتے ہیں تعجب، عجیب بات ہے۔ حسن اولئک رفیقا۔ رفیق کے مادہ میں رفق ہے، رفق معنی نرمی ہے، اور رفیق فعل صفت مشبہ ہے، اس میں دونوں طرف سے محبت ہے، دونوں طرف سے نرمی ہے۔ جس سے یاری ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ روٹی کھائے، وہ کہے گا پہلے یہ روٹی کھائے، یہ کہے گا کہ آپ خوش رہیں، وہ کہے گا آپ خوش رہیں، یہ کہے گا اس کو آرام ملے، وہ کہے گا اس کو آرام ملے۔ رفیق اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سکون کو اپنی ذات سے ترجیح دے، آپ اس کے سکون کو ترجیح دیں اور وہ آپ کے سکون کو ترجیح دے۔ رفیق میں صفت مشبہ کی وجہ سے دونوں طرف سے رفق شامل ہے، دونوں طرف سے نرمی والا معاملہ شامل ہے۔ رفیق وہ ہوتا ہے جو تیری سکون اور راحت کا طلبگار ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نبیوں کا درجہ اور سچا ولی اللہ وہ ہے جو اس سے پیار کرے گا، وہ اسی سے پیار کرے گا۔ آپ اس پر قربان ہونا چاہیں گے اور وہ آپ پر قربان ہونا چاہے گا، آپ اس کی خدمت چاہیں گے، وہ آپ پر رحمت چاہے گا۔ یہی ولی اللہ ہے اور یہی رفیق ہونے کے مستحق ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ والوں کی یاری کے لیے یہ چھوٹا سا ٹکڑا نہیں، قرآن کا دلیل کافی ہے۔ حسن اولئک رفیقا۔ لوگ آپ کو کہیں گے کیوں اللہ والوں سے پیار کرتے ہو، کیوں ان کے پاس جاتے ہو، کیوں یاری کرتے ہو؟ اس کو قرآن تو اس کو سب سے زیادہ حیرت انگیز کام کہا، اس سے بڑھ کر تو کوئی حیرت انگیز کام ہے ہی نہیں۔ حسن ہے اور اعلیٰ درجے کا حسن۔ حسن اولئک رفیقا۔ صحابی کا حال دیکھو، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔
اسألوکا مرافقتک، یہی رفیق سے نکلا ہوا ہے، مرافقتک ہے. اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، محبوبہ آپ کے ساتھ ہونا جنت میں چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال اب غیر ذالک، یہ یا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ ہوا ایا غیر ذالک کو زبر، یعنی تطلب غیر ذالک، ہاذا غیر ذالک، بس یہ چاہتے ہو یا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ صحابی آپ کو اختیار ملا، کچھ اور بھی مانگو، ابھی آخرت تو مانگی، اب دنیا بھی مانگو. جواب سنو، فرمایا ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس صرف ایک چیز مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا. واہ ربیہ واہ، یہ ہیں عاشق، یہ ہیں سچے. کچھ نہیں مانگتا، میں دنیا تو مانگتا ہی نہیں، دنیا تو چاہتا نہیں، میں تیرا چہرہ چاہتا ہوں، میں دیدار کرتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پوری جان نثار کرتا رہوں. قلت ہوا ذاک، قلت ہوا ذاک یا رسول اللہ، صرف یہی چاہتا ہوں، ہوا ذاک، میرا مطلوب یہ، مسئول یہ، طلب یہ، سوال یہ، بات ختم. سبحان اللہ العظیم. ادب سکھایا کہ فیض پانے کا طریقہ یہ، صرف یار چاہو، محبوب چاہو. تھوڑی بات پر غصہ کیا، پیر نے نصیحت کی، اسلام کی بات بتائی، شریعت کی بات بتائی، تقوی کی بات بتائی، مرید کو غصہ آیا، بھاگ گیا. استغفر اللہ. ہزار جانیں اس کے ایک لفظ درفشان پر قربان کرو. یہ ہے مرید. حاضر حکم جو آیا، بس جان دے سکتا ہوں مگر تیرا فرمان نہیں دے سکتا. ہوا ذاک، بس ایک چیز مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جنت میں آپ میرے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک کام آپ بھی کریں، بس میری مدد کریں. ایک کام میں آپ مدد کریں، جنت میں اپنے ساتھ رکھنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. یوں نہیں فرمایا یہ تو میرا کام نہیں، جنت تو اللہ دے، وہاں تجھے میرے ساتھ رب رکھے، میں کیا کروں، خدا کرے نہ کرے، تو جنت کا کام ہے، دنیا کی چیز مانگو تو میں دوں. یوں نہیں فرمایا. فرمایا تجھے جو کہا کہ مانگو دینا ہے، دینا ضرور ہے، لیکن صرف ایک کام آپ کو کرنا بھی ضرور ہے. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. اے صحابی مجھے آپ مدد کرنا، بس 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں گے، فرض کے بعد سنتیں بھی پڑھیں گے، سنت کے بعد نوافل بھی پڑھیں گے، اور رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھیں گے. بار بار میرے مولا کے در پر سر جھکاتے رہیں گے، بس اس کے در پر سر بار 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 جھکانا تیرا کام ہے، جنت میں اپنے ساتھ رکھنا میرا کام ہے. دیکھو اس نے محبوب کے ساتھ رفاقت طلب کی، اس محبوب نے اپنے عاشق کو اپنے رب کے در پر جھکانا سکھایا. فرمایا اے صحابی اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میرے مولا کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ، نفسکا کا لفظ کہہ کر یہ سمجھا دیا نفس مارنا ہے، ریاضت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے. جب تک تیرا نفس نہیں مرے گا تو دل زندہ نہیں ہوگا، جب تک دل زندہ نہیں ہوگا تو یار کے ساتھ اکٹھے رہنا نہیں ہوگا. نفس مارنا تیرا کام ہے، تزکیہ نفس تیرا کام ہے، تصفیہ قلب تیرا کام ہے، دل کو چمکانا تیرا کام ہے، دل کو روشن کرنا تیرا کام ہے، عاجزی کرنا تیرا کام ہے، جنت میں اپنے ساتھ رکھنا میرا کام ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اپنے نفس کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، ٹائم مختصر ہے. اللہ عز و جل ہمیں حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندہ خواجہ علاء الدین کے درجات بلند فرمائے، اور پیر عبد المجید صدیقی کو دین دنیا کی برکات اور ترقیاں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.